کریں گے. تو کون بتائے گا کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تو بچوں ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا اسم ضمیر. اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ حنین آپ بتائیں گی؟ ہاں جی، اسم ضمیر انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو اسم ضمیر کی مختلف اقسام ہیں. یہ جمع کے لیے بھی ہوتے ہیں اور واحد کے لیے بھی ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس کی 2 اقسام پڑھی تھی. جمع کے لیے کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہم، ہمیں، تم، آپ، وہ، ان، انہیں. اس کے بعد ہم نے واحد بھی پڑھے تھے. واحد اسم ضمیر کون سے ہوتے ہیں؟ میں، ہم، وہ، اس، اسے. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ورک شیٹ شیئر ہوئی تھی آپ لوگوں کے گروپ میں. اس کو میں نے آپ لوگوں نے وہ حل کرنی ہے. کر لیے سب بچوں نے وہ؟ ہم لوگوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 92 کے اوپر بھی ایک مثال موجود تھی. 5 سوال تھے، وہ ہم نے اس میں ضمیر کے حوالے سے حل کیے تھے نا. تو جب آپ لوگ اپنی ورک شیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ حل کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے اس کی مشق ہو جائے گی. اب ہم لوگ آج کیا پڑھیں گے؟ آج ہم لوگ بیٹا اپنا کتاب کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، شانو اور یوسف. تو سب لوگ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں. صفحہ نمبر 107. جماعت سوئم سب لوگوں نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 107 کھولی ہے. اب ہم لوگ اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے اور آپ لوگ اپنے ساتھ اپنی ایک پینسل اور اپنی اردو کی لغت اپنے ساتھ رکھیں. تو چلیے اب سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. شانو اور یوسف. شانو اور یوسف. نئے الفاظ جو سبق میں استعمال ہوں گے: بھولے پن، تنکے. ابھی ہم لوگ ان کے معنی دیکھیں گے اپنی لغت سے کیا ہوتے ہیں. تین، ملبے، ہر دم. کیا ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں. بھولے پن، تنکے، تین، ملبے، ہر دم. شانو اور یوسف ہر دم خوش رہنے والے بچے تھے. ہر دم کے ہر وقت. ہر دم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر وقت. جیسے کچھ بچے ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ویسے وہ کیا تھے؟ ہر وقت خوش رہنے والے بچے تھے. وہ صبح صبح دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جاتے. کس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جاتے تھے؟ اپنی دادا جان کا، جو ان کے دادا ابو تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جاتے تھے. دوپہر کو واپس آتے. راستے بھر دادا جان انہیں بوری چڑیا کی کہانی سناتے. کون سی چڑیا کی کہانی سناتے؟ بوری چڑیا کی. اب کون کون سے 2 بچوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ شانو اور یوسف کا. کس کا ذکر کیا گیا ہے سبق میں؟ شانو اور یوسف بچے ہیں. اور وہ کیسے بچے ہیں؟ ہر وقت خوش رہنے والے بچے. وہ کیا کرتے تھے؟ صبح صبح اسکول جاتے تھے. کس کا ہاتھ پکڑ کر؟ اپنے دادا جان کا. واپس کب آتے؟ دوپہر کو. اور راستے میں ان کے دادا جان کیا کرتے؟ انہیں بوری چڑیا کی کہانی سناتے. کیا کرتے؟ بوری چڑیا کی کہانی سناتے. دن بڑے مزے میں گزر رہے تھے. پھر ایک دن ان کے گاؤں میں سیلاب آ گیا. سیلاب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ افنان آپ بتائیں بیٹا سیلاب کیا ہوتا ہے؟ پانی کا بہت زیادہ بہاؤ جو کہ قابو میں نہ ہو. اگر وہ کسی دریا سے، سمندر سے، پہاڑوں پر ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے شہروں کی طرف آ جائے، اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلاب. تو کیا ہو گیا؟ دن بڑے مزے کے گزر رہے تھے کہ وہ بڑے خوش و خرم اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو پھر ایک دم سے کیا ہوا؟ اچانک سیلاب آ گیا. طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے بہت سے گھر ٹوٹ گئے. اچھا اب کون بتائے گا کون سی گھر ٹوٹتے ہیں بارشوں کی وجہ سے؟ جو مٹی کے اور کچے گھر ہوتے ہیں. تو کیا ہوا سیلاب کے نتیجے میں؟ کہ بہت سارے گھر ٹوٹ گئے.
یوسف اور شانو کا گھر بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ملبے کا لفظ آپ لوگ اپنی لغت کے اندر سے اس کا معنی تلاش کریں جلدی سے۔ مل گیا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے محمد بن عظیم اس کا معنی؟ ملبے کا معنی ہوتا ہے اینٹوں کا ڈھیر یا مٹی کا ڈھیر۔ جس اب سیلاب آیا ہے تو کیا ہوا، بارش آئی، وہ سارا کا سارا مکان گر گیا۔ اب جو مکان جس بھی چیزوں کے ساتھ بنا ہوا تھا، فرض کریں وہ اینٹوں کے ساتھ بنا ہوا تھا، مٹی کے ساتھ بنا ہوا تھا، تو وہ جو چیزیں مکان کی نیچے گر کر زمین پر آ گئی وہ کیا بن گیا؟ ملبہ بن گیا۔ تو یوسف اور شانو کا گھر بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یہ سب دیکھ کر یوسف اور شانو بہت اداس ہو گئے۔ اب جو بچے ہر وقت خاموش اور نہیں رہتے تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے، وہ کیا ہو گئے؟ اپنی گھر کو ایسی حالت میں دیکھ کر کیا ہو گئے؟ اداس ہو گئے۔ کیا ہو گئے بچے؟ اداس ہو گئے۔ اب شانو نہ اپنی سہیلیوں سے کھیلتی اور نہ یوسف اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے جاتا۔ کیا ہوتا کہ اداسی کی وجہ سے نہ تو شانو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی اور یوسف نہ اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے جاتا۔ کوئی دوست اسے بلاتا بھی تو وہ منع کر دیتا۔ کیا اس سے مراد ہوگا؟ انکار کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ انکار کر دیتا۔ تو کیا ہوا؟ شانو اور یوسف ہر دم خوش رہنے والے بچے تھے۔ وہ روز صبح اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر اسکول جاتے، واپسی پر دادا ان کو بھوری چڑیا کی کہانی سناتے۔ ایسے ان کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے جو گھر ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، ان کا گھر ٹوٹ گیا۔ اور اپنے گھر کو ایسی حالت میں دیکھ کر شانو اور یوسف اداس ہو گئے، اور اداس ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا بھی بند کر دی۔ نہ شانو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی، نہ یوسف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا۔ اب آگے بڑھتی ہیں، آگے کیا ہوا؟ دادا جان نے بچوں کو بہت سمجھایا، انہیں دوبارہ اسکول بھیجنا بھی شروع کر دیا۔ اب دادا جان نے جب بچوں کی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو پیار سے سمجھایا، ان کو حوصلہ دیا۔ ایسے ہی بڑے کرتے ہیں نا، جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ دادا جان اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے شانو اور یوسف خود ہی سڑک کے کنارے کنارے اسکول چلے جاتے اور اسی طرح واپس بھی آ جاتے۔ وہ دونوں اسکول جاتے ہوئے یا واپسی میں جب اپنے پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے سے گزرتے تو انہیں اپنے گھر کی یاد آنے لگتی۔ ظاہری سی بات ہے بچوں، آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر کی یاد آئے گی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ بھی، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو ظاہری سی بات اس بچے کو دکھ ہوگا نا، کہ کیسے وہ اس گھر میں اتنی خوشی سے رہتے تھے اور اب اچانک سے ان کو کہیں اور رہنا پڑ رہا ہے۔ تو جب بھی وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے تو ان کو اپنا گھر دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ اور دادا جان ان کی وجہ سے ان کے ساتھ اسکول کس وجہ سے نہیں جا سکتے تھے؟ کون بتائے گا؟ محمد بن اشتیاق آپ بتائیں گے؟ کیونکہ وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح وہ اسکول سے واپس آ رہے تھے، انہیں ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی بھوری چڑیا نظر آئی۔ شانو خوشی سے چیخ پڑی، وہ دیکھو یوسف، دادا جان کی کہانی والی بھوری چڑیا۔ اب وہ بچے روزانہ اداس آتے اسکول اور روزانہ اداس جاتے، لیکن ایک دن وہ جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو انہیں کیا نظر آیا؟ درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی شاخ کے اوپر ایک بھورے رنگ کی چڑیا نظر آئی۔ تو جو ان کے دادا جان ان کو روزانہ بھوری چڑیا کی کہانی سناتے تھے تو شانو وہ دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑی کہ دیکھو یوسف، وہ دادا جان کی کہانی والی بھوری چڑیا۔ یوسف منہ پر انگلی رکھ کر بولا، شیش۔ شیش کیوں ہم لوگ بولتے ہیں؟ کسی کو چپ کرانے کے لیے نا۔ جب کوئی شور کر رہا ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کی بات سن رہے ہوں ہم لوگ تو اچانک سے کوئی شور کر دے تو اس کو کیسے ساؤنڈ نکال کے، آواز نکال کے چپ کراتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں نا۔ تو وہ بھی اس کو خاموش کرانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ آہستہ بولو کہیں اڑ نہ جائے۔ دونوں بچے سڑک کے کنارے
ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے اور بھوری چڑیا کو دیکھنے لگے۔ تو کیا ہوا بچوں، ایک دن جب وہ اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے تو انہیں درخت کی چھوٹی سی شاخ کے اوپر ایک بھوری چڑیا نظر آئی۔ اب وہ سمجھے کہ یہ وہی بھوری چڑیا ہے جس کی کہانی ان کے دادا جان ان کو روزانہ سناتے تھے۔ تو شانو نے جب وہ چڑیا دیکھی تو وہ خوشی سے چلا اٹھی کہ یوسف وہ دیکھو بھوری چڑیا۔ تو یوسف اسے آگے سے کیا کہتا ہے، شور نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہیں وہ اڑ نہ جائے۔ پھر دونوں بچوں نے کیا کیا، اس چڑیا کو دیکھنے کے لیے وہ سڑک کے کنارے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئے اور بھوری چڑیا کو دیکھنے لگے۔ چڑیا کے منہ میں سوکھے تنکے تھے۔ کیا تھے؟ سوکھے تنکے۔ اور وہ سوکھے تنکے کیوں تھے وہ آگے پڑھتے ہیں، جن سے وہ اپنا گھونسلہ بنا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں وہ گھاس کے سوکھے سوکھے تنکوں سے بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کا گھونسلہ مضبوط بنتا ہے۔ چڑیا بار بار اڑ کر جاتی، تنکے جمع کرتی اور واپس آ کر اپنے گھونسلے میں لگا دیتی۔ ایسے ہی چڑیا اپنے گھونسلے بناتی ہیں نا پرندے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے بھوری چڑیا کو، تو چڑیا کیا کر رہی تھی، وہ بار بار جاتی، اڑ کر جاتی، تنکے جمع کرتی اور واپس اپنے گھونسلے میں لگا دیتی۔ وہ بہت دیر تک ایسا ہی کرتی رہی۔ شانو اور یوسف دیکھتے رہے، گھونسلہ بنتا رہا۔ چونکہ شانو اور یوسف سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ جو گھونسلہ ہے وہ بن رہا ہے۔ چونکہ شانو اور یوسف سڑک کے کنارے پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو چڑیا جو کار کر رہی تھی کہ جاتی تھی، سوکھے تنکے لاتی تھی اور اپنے گھونسلے کو بناتی تھی، تو وہ بیٹھے اس کو دیکھتے رہے۔ اور پھر انہوں نے کیا سوچا دیکھ کر، شانو نے بھولے پن سے یوسف سے پوچھا، کیا اس طرح ہم بھی اپنا گھر بنا لیں گے؟ کیا پوچھا شانو نے یوسف سے؟ اس کا بھائی تھا، اس نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا ہم بھی ایسی چڑیا کی طرح اپنا گھر بنا لیں گے؟ یوسف چونکہ سمجھدار تھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ یوسف نے سمجھداری سے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم بھی اسی بھوری چڑیا کی طرح سخت محنت کریں گے تو ہمارا گھر بھی بن جائے گا۔ تو بچوں ہم ایک دفعہ اس کی دہرائی کرتے ہیں سبق کی، کہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں شانو اور یوسف۔ تو اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ شانو اور یوسف دو بچے ہیں جو کہ ہر وقت خوش رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنی دادا جان کے ساتھ روز اسکول آتے ہیں، روز اسکول جاتے بھی تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، راستے میں واپسی پر دادا جان ان کو روز بھوری چڑیا کی کہانی بھی سناتے، ایسے ان کے اچھے دن گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ سیلاب آ گیا، اس سیلاب کی وجہ سے جیسے بہت سارے گھروں کو نقصان پہنچا، ان کا گھر بھی ٹوٹ پھوٹ کر ملبے کی شکل اختیار کر گیا۔ شانو یوسف کو بہت دکھ ہوا، اب وہ ایک میں دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے۔ تو جب بھی وہ اسکول آتے اور اسکول جاتے تو ان کو اپنا جب گھر ٹوٹا ہوا ملبے کی شکل میں نظر آتا، تو جب ان کو اپنا گھر ملبے کی شکل میں نظر آتا تو وہ کیا ہوتے، بہت زیادہ دکھی ہوتے۔ اب ان کے جو دادا جان تھے وہ ان کے ساتھ اسکول نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، تو وہ کیا کرتے، خود ہی سڑک کے کنارے کنارے چلتے اور خود ہی واپس گھر آتے اور خود ہی اسکول جاتے۔ لیکن جب بھی وہ اسکول کے سامنے جب اسکول جاتے تو اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے سے گزرتے تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ ایسے کئی دن گزر گئے اور پھر ایک دن شانو اور یوسف جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو انہیں سڑک کے کنارے کے اوپر ایک درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی بھورے رنگ کی چڑیا نظر آئی۔ شانو جو چھوٹی بچی تھی وہ سمجھی کہ وہی چڑیا جس کی کہانی ہمارے دادا وہ ہمیں سناتے ہیں۔ وہ خوشی سے ساتھ چلا اٹھی، یوسف وہ دیکھو دادا وہ والی بھوری چڑیا۔ یوسف اس کے منہ پہ انگلی رکھ کر کہتا ہے، چپ، شور نہ کرو، کہیں چڑیا اڑ نہ جائے۔ ایسے نا جب ہم لوگ شور کرتے ہیں تو پرندے اڑ جاتی ہیں، تو یوسف بھی اس کو سمجھاتا ہے کہ شور مت کرو۔ پھر کیا ہوا، پھر وہ دونوں بہن بھائی سڑک کے کنارے ایک بڑا سا پتھر تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کیا کرنے لگے کہ وہ چڑیا کو دیکھنے لگے۔ چڑیا کیا کر رہی تھی، چڑیا اپنا گھونسلہ بنا رہی تھی۔ کیسے؟ سوکھے تنکے جمع کرتی، اڑتی، لے کر آتی اور لا کر اپنے گھونسلے میں لگا دیتی۔
شانو اور یوسف کافی دیر تک چڑیا کو ایسے کرتا دیکھتا رہے۔ اب چڑیا کو ایسا کرتا دیکھ کر شانو کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی ایسا کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو وہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے، یوسف کیا ہم بھی ایسے اپنا گھر بنا سکتے ہیں؟ یوسف چونکہ شانو سے بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی سے جواب دیتا ہے، ہاں کیوں نہیں، ہم بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں ایسے۔ پھر کیا ہوا؟ اگر ہم بھی یوسف کو جواب دیتا ہے، اگر ہم بھی پوری چڑیا کی طرح محنت کریں گے تو ہم بھی اپنا گھر بنا لیں گے۔ اب بچوں آگے پڑھتے ہیں۔ اس روز جب دونوں بچے گھر پہنچے تو پہلے کی طرح خوش لگ رہے تھے۔ یوسف نے دوڑ کر دادا جان کو بتایا کہ آج اس نے اور شانو نے کہانی والی بری چڑیا دیکھ لی۔ پھر وہ دیر تک دادا جان کو چڑیا کی محنت کی کہانی سناتے رہے، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاتے رہے۔ دادا جان کو شانو اور یوسف بالکل پرانے والے خوش رہنے والے بچے لگ رہے تھے۔ اب جو ان کے دادا جان تھے وہ بھی بچوں کے پریشان رہنے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ ان کو دکھ ہوتا تھا کہ ان کے جو بچے جو پہلے ہر وقت خوش رہتے تھے، اب سیلاب کی وجہ سے جب سے ان کا گھر ٹوٹا ہے تو وہ پریشان رہ رہے ہیں۔ تو وہ جب چڑیا کو دیکھ کر گھر واپس آئے خوشی خوشی تو اپنی دادا جان کے پاس بیٹھ کے ان کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے جو چڑیا جاتی تھی تنکے لے کر آتی تھی اپنے گھونسلے میں لگاتی تھی۔ وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دادا جان جو آپ ہمیں کہانی میں بوڑھی چڑیا سناتے تھے نا وہ آج ہم نے دیکھ بھی لی ہے۔ دادا جان بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جو بچے اداس رہتے تھے وہ آج پہلے کی طرح خوش لگ رہے ہیں۔ باہر سے بچوں کے فٹ بال کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب سیلاب کی وجہ سے شانو اور یوسف نے کھیلنا بند کر دیا تھا، لیکن چڑیا کو ایسا محنت سے گھر بناتے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنی زندگی جینے لگ پڑے۔ اور دادا جان کس کو آوازیں آتی؟ دادا جان کو۔ یوسف کچھ دیر تو کھڑکی میں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، پھر وہ بھی بھاگ کر باہر چلا گیا اور ٹیم کے ساتھ شامل ہو کر کھیلنے لگا۔ اب جو وہ کھیلتے نہیں تھے، چپ چپ رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ نہیں جاتی، نہ شانو جاتی نہ تو یوسف کچھ دیر ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جو فٹ بال باہر کھیل رہے تھے، پھر وہ باہر گیا اور جا کر وہ بھی کھیلنے لگا۔ اس نے دیکھا دور میدان کے کنارے شانو بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ٹین کے ڈبے کو گاڑی بنا کر چلا رہی تھی۔ تو کیا دیکھتا ہے یوسف؟ پہلے تو اس کو فٹ بال کھیلنے والے بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو باہر میدان میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر ان کو دیکھتا ہے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ بھاگ کر وہ بھی ان کے پاس چلا جاتا ہے اور کھیلنے لگ پڑتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے میری بہن کیا کر رہی ہوگی، تو اس کی اچانک نظر پڑتی ہے میدان کے دوسرے کنارے پر، جہاں پر اس کی بہن شانو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ٹین کے ڈبے کو گاڑی بنا کر چلا رہی تھی۔ دادا جان کو اپنے بچوں کی ہنستی چمکتی آنکھیں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ خوش تھے کہ چھوٹی سی چڑیا نے ان بچوں کو بہت اچھا سا سبق سکھا دیا تھا۔ تو چڑیا نے بچوں کو کیا سبق سکھایا تھا؟ جو بچے اپنا گھر ٹوٹنے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے پریشان تھے، جب انہوں نے چڑیا کو دیکھا کہ وہ کیسے تنکا تنکا جمع کر کے پھر سے اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے، جیسے ان کا گھر ٹوٹا ویسے چڑیا کا بھی گھونسلہ ٹوٹ گیا نا، لیکن چڑیا نے ہمت نہیں ہاری، وہ بار بار پھر تنکے جمع کرنے کے لیے جاتی، آ کے اپنے گھونسلے میں لگاتی تھی، اور ایسا کرتے کرتے اس نے اپنا گھر مکمل کر لیا۔ یہ دیکھ کر شانو اور یوسف بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ بالکل ایسی چڑیا کی طرح تو ہم بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ محنت کر کے ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد محنت کرتے ہیں۔ تو اچھا بچوں، اب آپ سب نے درست تلفظ کے ساتھ سبق 17 کی پڑھائی کرنی ہے۔ کل ہم لوگ اس کے الفاظ، معنی اور جملے کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔